أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا علیما صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس میں اللہ رب العزت نے جاہلیت کی 3 رسموں کی تردید کی تھی۔ نمبر 1 کہ بیوی کو ماں کہنے سے، بیٹی کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی، وہ حقیقی بیٹی نہیں بن جاتی۔ اسی طرح کسی کو منہ سے بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ جس طرح اپنی بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی، بیٹی کہنے سے بیٹی نہیں بنتی، اسی طرح جس طرح کسی کو بیٹا کہنے سے بیٹا نہیں بنتا، تو کسی کو شفیع غالب سمجھنے سے، مشکل کشا حاجت روا سمجھنے سے، دستگیر سمجھنے سے، گنج بخش شکر سمجھنے سے وہ نہ مشکل کشا بنتا ہے نہ حاجت روا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کل کے درس میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تردید فرمائی کہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ پھر آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہونے سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا جی، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان کو ان کے باپوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے پکارو جی، ان کے باپ کا تذکرہ کرو جی، تمام صحابہ کرام رک گئی۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت 2 خطابوں کا ذکر فرمائیں گے۔ خلاصے میں آپ نے سنا تھا نا جی، کل 19 خطاب ہیں جی، جن میں سے 9 خطاب ایمان والوں کے ہیں، 8 خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، 2 خطاب ازواج مطہرات کو ہیں۔ تو آج اللہ 2 خطابوں کا ذکر فرمائیں گے۔ پہلا خطاب اللہ نے ایمان والوں کو کیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اے ایمان والو نبی کی جان، النبی اولا، نبی زیادہ حقدار ہے، نبی زیادہ شفقت والا ہے ایمان والوں کے ہاں ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس رسم کی تردید فرمائی نا جی کہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، تو اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب نے اس رسم کو توڑا ہے، لہٰذا اب کفار منافقین ہر قسم کا منہ پھٹ انسان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر طعن و تشنیع کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار ثانی پہنچائے گا، لہٰذا تم نے پیغمبر کے اوپر جان مال سب کچھ لوٹانا ہے۔ اور جب بات آئے گی اس کی بیویوں کی، تو اس کی بیویوں کا بھی احترام کرنا ہے، کیونکہ وہ کیا ہے جی، تمہاری مائیں، تو وہ تمہاری مائیں عزت اور احترام کے اندر۔ باقی حجاب کے معاملے میں، میراث کے معاملے میں وہ اجنبی ہیں، مقام اور شان اور عظمت کے اعتبار سے اس کی بیویاں کیا ہیں، تمہاری مائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کو اللہ کے پیغمبر سے محبت نہ ہو۔ کیسی محبت؟ ایسی محبت کہ اپنی والدین سے بھی زیادہ حضور سے محبت ہو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ
حضور سے محبت ہو، حتیٰ کہ کنبہ قبیلہ خاندان ہر قسم کی ہر چیز سے زیادہ جب تک حضور سے محبت نہیں ہوگی وہ بندہ مومن ہو نہیں ہوگا. اس کا ذکر ہے. النبی اولا، نبی اولا زیادہ حقدار ہے، بہت زیادہ شفقت کرنے والا ہے. مولوی صاحب ہیں، جا الحق ان کی کتاب ہے جی، اس نے یہاں سے ایک معنی یہ لیا ہے جی، النبی اولا بالمؤمنین، نبی زیادہ قریب ہے ایمان والوں کے. پیغمبر کو کیا کر دیا جی؟ حاضر ناظر ثابت کر دیا. کہنے لگا پیغمبر یہاں سے حاضر ناظر ہے. کیوں؟ اولا کا معنی قریب ہے جی. آگے آیت میں آئے گا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، تو پھر تو رشتہ دار بھی کیوں ہو گئی جی؟ حاضر ناظر ہو گئی. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے نا جی النبی اولا بالمؤمنین، اس آیت سے حاضر ناظر ہونا ثابت ہوتا ہے، تو وہ معنی یہ کرے گا النبی اولا، کہ نبی زیادہ قریب ہے ایمان والوں کے. قریب کا مطلب کیا ہے جی؟ حاضر ناظر ہے، موجود ہے. پھر اس کو لالا جی ذرا تھوڑا آگے بھی پڑھنا، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، رشتہ دار بھی کیے ہیں جی حاضر ناظر ہیں. حالانکہ کوئی رشتہ دار انگلینڈ میں بیٹھے دیں، کوئی امریکہ بھی، کوئی کراچی بھی، کوئی سعودیہ بھی بیٹھے دیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اتنے کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں جی. ٹھیک ہے، تعظیم کے اندر، تحریم کے اندر، اور اسی طرح حرمت نکاح کے اندر وہ تمہاری مائیں. تعظیم بھی لازم ہے، تکریم بھی لازم ہے. پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیویاں ہیں اور مومنوں کی کیا ہے جی؟ مائیں. اب کیا کرنا ہے جی؟ ایک تو دیکھو، ایک ماں تو وہ ہوتی ہے ہماری جو سگی ماں ہوتی ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی وراثت ہمیں ملتی ہے جی. ہم اگر فوت ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ ہماری ماں کو میراث ملتی ہے. پھر اسی طرح گھر میں جائیں تو والدہ سے کوئی پردہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر تھوڑا معاملہ ہٹ کے رہے. ٹھیک ہے، پیغمبروں کی بیویاں کیا ہیں جی؟ ہماری مائیں جی، روحانی مائیں. جس طرح پیغمبر کیا ہوتا ہے جی؟ قوم کا باپ ہوتا ہے جی، امت کا کیا ہوتا ہے جی؟ روحانی باپ ہوتا ہے. اس طرح کیا ہے جی؟ یہ بھی ہماری مائیں. ہاں، پردے کے معاملے میں پردہ لازم ہے جی، اجنبیہ کے حکم ہے. میراث کے معاملے میں ان کو میراث نہیں ملے گی جی ہماری. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ، اور قریبی رشتہ دار، بعضهم ان میں سے بعض، اولا ببعض زیادہ قریب، زیادہ مستحق ہیں، زیادہ حقدار ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، من المؤمنین ایمان والوں سے، والمہاجرین اور مہاجرین میں سے، الا مگر ان تفعلوا یہ کہ تم کرو، الی اولیائکم اپنے دوستوں کی طرف، معروفا احسان. شروع کے اندر یہ ہوتا تھا نا جی، جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ میں گئے نا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا جس کو مواخات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جو انصار صحابہ تھے ان کا مہاجرین کے ساتھ مواخات قائم کیا. حضور نے فرمایا کہ اس کے خوشی غم دکھ سکھ کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہو گئی، اس کے دکھ غم سکھ کے اندر آپ بھی برابر کے شریک ہو جائے. ٹھیک ہے، اب جب ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا نا جی، تو یہ کیا ہوتا جی؟ دوسرا اس کا وارث بن جاتا. جب قرآن کی یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو یہ مواخات والا معاملہ ختم ہو گیا جی. اب کیا ہے جی؟ صرف اور صرف کیا ہوگا جی؟ رشتہ دار ہی وارث ہوگا، غیر رشتہ دار وارث نہیں ہوگا. ہاں، جو غیر رشتہ دار ہے نا جی، تو قرآن یہ کہتا ہے اگر آپ ان کو کچھ دینا چاہو نا جی تو آپ وصیت کر لو جی. لیکن یاد رکھیں جی، رشتہ دار کے بارے میں وصیت آپ نہیں کر سکتی. باپ اپنے بیٹے کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا، نافذ نہیں ہوگی. اس طرح بیٹا اپنے باپ کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا کہ میری میراث، میرے فوت ہونے کے بعد میری میراث میں سے باپ کو اتنا ایسا دینا، یا باپ یوں کہ میرا اتنا ایسا دینا. ٹھیک ہے، یہ والی وصیت نافذ نہیں ہوگی جی. ٹھیک ہے، ہاں، غیر وارث ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے کہ دعا سلام ہے، بس دوست یار تھا جی، ہاں، اس کے بارے میں آپ وصیت کرتے ہو تو پھر وصیت نافذ ہوگی، اور وہ بھی تہائی مال میں. مثال دیتا ہوں، ایک بندہ فوت ہوا جی، اس کے مال میں سے 3,000 روپے ورثاء کے پاس رہ گئے. اب اگر اس نے وصیت کی تھی تو تہائی مال میں سے تیسرا جو 1,000 کا نوٹ ہے نا جی، وہ کیا کرے گا جی؟ وہ جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کو ملے گا، باقی 2,000 ورثاء میں تقسیم ہوگا جی. ٹھیک ہے، ہاں. کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ والی بات قرآن میں لکھی ہوئی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، یہ دوسرا خطاب ہے. پہلا خطاب ایمان والوں کو تھا، اور یہ دوسرا خطاب ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب ہے. کیا ہے؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، جب ہم نے لیا
من النبیین انبیاء سے، تمام انبیاء سے، میثاقہم ان کا وعدہ، ومن کا میرا محبوب آپ سے لیا، ومن نوح حضرت نوح سے لیا، و ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا، و موسیٰ اور حضرت موسیٰ سے لیا، و عیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ جو بیٹا ہے مائی مریم کا ان سے لیا، و اخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور یہ جو وعدہ تھا یہ عام وعدہ نہیں تھا، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا ان سے میثاقا غلیظا پختہ وعدہ جی، ٹھیک ہے۔ آپ نے سن لیا ہے جی، پیغمبروں سے اللہ نے وعدے لیے، اچھا مخلوقات سے اللہ نے وعدے لیے، پھر بنی اسرائیلیوں سے الگ کر کے اللہ نے وعدے لیے۔ یہاں پر اللہ نے 5 پیغمبروں کا ذکر کیا جی، ان پیغمبروں کو کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم پیغمبر۔ انبیاء میں سے یہ 5 پیغمبر کیا ہیں جی؟ اولو العزم ہے، شانوں والے ہیں جی۔ ان 5 میں سے بھی سب سے پہلا نمبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، دوسرے نمبر پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں جی، تیسرے نمبر پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چوتھے نمبر پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، 5ویں نمبر پر حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے۔ یہ 5 کا ذکر فرمایا۔ لیسأل الصادقین، کیوں اللہ نے وعدہ لیا؟ تاکہ وہ اللہ سوال کرے صادقین سچوں سے، یعنی انبیاء سے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، اعد للکافرین عذابا الیما، اور تیار کیا ہے اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ میرے پیغمبروں بتاؤ جو احکامات میں نے تمہیں دے کر بھیجے تھے کیا تم نے اپنی امتوں کو بچائے تھے یا نہیں پہنچائے تھے؟ ٹھیک ہے، اس وقت پیغمبر کہیں گے تھے یہ اللہ ہم نے پہنچائے تھی۔ پھر گواہیوں والا معاملہ ہوگا، پھر امتیں گواہی دیں گی، پھر پیغمبر گواہی دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق